الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عزیز قرائے کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ابو ارقم محمد خباب کتاب دروس المقامات کے 5ویں درس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. الحمدللہ گزشتہ درس میں ہم نے مقامات کی اقسام کے بارے میں گفتگو کی اور یہ جانا کہ مقامات کو بنیادی طور پر 2 بڑی قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے: مقامات اساسیہ اور مقامات فرعیہ. ہم نے یہ بھی جانا کہ بنیادی مقامات 8 ہیں اور ان میں سب سے پہلے جس مقام کا ہم تفصیلی مطالعہ شروع کر رہے ہیں وہ ہے مقام رست. آج کے درس میں ہم مقام رست کے نام، اس کی بنیادی ساخت، اس کی عمومی تاثر، اس کی خصوصیات، تلاوت میں اس کی مناسبت اور مشہور قراء کی تلاوتوں میں اس کی استعمال کو بیان کریں گے، اور جہاں مناسب ہوگا وہاں میں آپ کو اپنی آواز میں مختصر عملی نمونے بھی پیش کروں گا تاکہ بات صرف نظری نہ رہے بلکہ آپ اسے سن کر بھی سمجھ سکیں. تو آئیے سب سے پہلے مقام رست کے نام کو سمجھتے ہیں. عزیز قرائے کرام، رست فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے سیدھا، درست اور مستقیم. علم مقامات میں اس مقام کو اس کی مرکزی اور متوازن مزاج کی وجہ سے ایک خاص اہمیت حاصل ہے. اسی مقام کو بعض اہل فن نے ملک المقامات یعنی مقامات کا سردار اور ابو المقامات جیسے القابات سے بھی یاد کیا ہے. ان القابات کا مقصد یہ بتانا ہے کہ مقام رست کو مقامات کے نظام میں ایک نہایت مرکزی اور بنیادی مقام حاصل ہے. اسے دوسرے مقامات سے ملانے اور مختلف تلاوتی انداز جیسے حدر ہے، تدویر ہے، ترتیل ہے میں استعمال کرنے کی بہت بھی بڑی گنجائش پائی جاتی ہے. ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ مقام رست سے باقاعدہ واقف نہ ہونے کے باوجود اپنی قدرتی تلاوت میں اس کے بعض نغماتی کیفیتیں پیدا کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ مقام اپنی ساخت اور صوتی مزاج کے اعتبار سے نہایت بنیادی اور مانوس محسوس ہوتا ہے. عزیز قرائے کرام، اب ہم اس درس کے ایک اہم فنی حصے کی طرف آتے ہیں. ہم نے پچھلے درس میں مقام کی ساخت کے بارے میں پڑھا تھا کہ کسی مقام کو سمجھنے کے لیے اس کے نغمات اور ان کے درمیان موجود ابعاد کو سمجھنا ضروری ہے. یاد رکھیں، کسی بھی مقام کے اصل نغم کو سمجھنے کے لیے اس کا جنس اصلی جو عمومی طور پر پہلے 4 نغمات پر مشتمل ہوتا ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان 4 نغمات کے درمیان جو ابعاد ہوتے ہیں یا فاصلے ہوتے ہیں ان کو بھی بیان کیا جاتا ہے. اور جیسے پہلے بھی ذکر ہوا کہ یہی ابعاد یا فاصلے ہی کسی مقام کو بیان کرتے ہیں اور اس کی جو شخصیت ہے اس کی تخصیص کرتے ہیں. مثلا مقامی رس نغم کے پہلے درجے 2 سے شروع ہوتا ہے، تو اس کے جو پہلے 4 نغمات ہوں گے وہ ہوں گے دو، رے، می، فا، اور پھر واپسی فا، می، رے، دو. اب بات کرتے ہیں مقام رس کے ابعاد کی کہ ان کے نغمات کے درمیان کون کون سے فاصلے ہوں گے. تو
پہلے نغمے یعنی نغمے 2 اور رے کے درمیان جو فاصلہ بنتا ہے وہ ہے 4۔ اس فاصلے سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک اندازہ مقرر کیا گیا ہے، اور آسانی کے لیے جب ہم کوئی حرکت پڑھتے ہیں، مثلا زبر پڑھتے ہیں تو اس کی جتنی آواز بنتی ہے تو یہ تقریباً ایک جو ہے وہ مانا جاتا ہے۔ تو جب 4 حرکات کے برابر آواز ہوتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک پورا فاصلہ ہے 4 حرکات والی۔ اس کے علاوہ مقامات کے جو باقی مقامات ہیں اس کے اندر کم از کم 4 قسم کے فاصلے جو ہے استعمال ہوتے ہیں، یعنی 4 حرکات کے برابر، 3 حرکات کے برابر، 2 حرکات کے برابر، اور آگے مقام حجاز کے اندر ایک جگہ فاصلہ 6 حرکات کے برابر بھی وہ استعمال ہوتا ہے۔ 4 حرکات کے برابر فاصلہ کس طرح ہوگا؟ یا پہلے ہم جو 2 حرکات کا فاصلہ ہے اس کا اندازہ جو ہے آپ کو بتاتے ہیں۔ مثلا یہ 2 حرکات کے برابر ہے۔ اب 3 حرکات 4 حرکات کے برابر اور 6 حرکات کے برابر تو یہ 4 قسم کے فواصل یا ابعاد جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں آگے مقامات میں۔ ہم انشاءاللہ ہر جگہ ان کا تذکرہ کریں گے۔ اب آتے ہیں دوبارہ اپنی موضوع یعنی مقام رس کی طرف۔ تو مقام رس کے پہلا جو نغمہ ہے یعنی نغمے 2 اور رے کے درمیان جو فاصلہ بنتا ہے 4 حرکات کے برابر، اس کے بعد رے اور می کے درمیان جو فاصلہ بنتا ہے وہ ہے 3 حرکات کے برابر، اور پھر می اور فا کے درمیان میں بھی 3 حرکات کے برابر فاصلہ بنتا ہے۔ اس حساب سے جب ہم اس کو پڑھیں گے تو اس کی جو نغم ہے، اس کا جو نغم ہے وہ کچھ اس طرح ہوگا: دو رے می فا، فا می رے دو، آ یہ اس کا نغم ہے۔ یہ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ اعداد ہمارے اس درسی نظام میں درجات کی باہمی صوتی فاصلے کو سمجھانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ عملی تلاوت میں قاری کے صوتی درجے کے مطابق پورا مقام اوپر یا نیچے منتقل ہو سکتا ہے، لیکن مقام کی اندرونی نسبت اور ساخت بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ یعنی یہ جو فاصلے بیان کیے گئے ہیں 4 3 3، یہ رس کے ساتھ مخصوص ہے۔ اب یہ جو فواصل ہے یہ نغمات کے اندر اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ 2 سے شروع ہو، رے سے بھی شروع ہو سکتا ہے، می سے بھی شروع ہو سکتا ہے، ہر قاری کے اپنے آواز کے مطابق۔ لیکن اصل اہمیت اس جو اعداد ذکر کیے گئے ہیں وہ ہے 4 3 3، اس کا تعلق صرف اور صرف مقام رس سے ہے۔ آگے جب ہم باقی مقامات ذکر کریں گے تو وہاں پھر ان کے جو اعداد بنیں گے اور ان کا مقام رس کے ساتھ جو تقابلی جائزہ ہے انشاءاللہ ہم ان کو پیش کریں گے۔ اب آتے ہیں مقام رس کا جو عمومی تاثر ہے اس کی طرف۔ مقام رس کا عمومی تاثر وقار، فخامت، استقامت، سنجیدگی اور قوت سے وابستہ کیا جاتا ہے۔ جب اسے متوازن انداز میں ادا کیا جائے تو اس میں ایک ایسی مضبوط اور باوقار کیفیت محسوس ہوتی ہے جو سننے والے کے اندر عظمت، سنجیدگی اور استحکام کا احساس پیدا کر سکتی ہے۔ یہ ایک بات سمجھنا ضروری ہے، یہ کہنا درست نہیں کہ مقام رس سن کر ہر شخص پر لازماً ایک ہی کیفیت طاری ہوگی، کیونکہ تلاوت کا اثر صرف مقام سے نہیں ہوتا، اس میں قاری کی آواز، ادائیگی، تجوید، وقف و ابتدا،
آیات کا مضمون اور تلاوت کا مجموعی انداز سب شامل ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم مقام کے عمومی تاثر کی بات کرتے ہیں، کسی قطعی اور لازمی اثر کی نہیں۔ عزیز قرۂ کرام، یہ تھی مقام رس کی عمومی تاثر کی بات۔ اب ہم اس کی ایک اور اہم خصوصیت یعنی وسعت اور قوت کو سمجھتے ہیں۔ مقام رس ایک ایسا مقام ہے جس میں قاری کو اپنی آواز کے مختلف طبقات استعمال کرنے کی اچھی گنجائش ملتی ہے۔ قاری اس کے نغماتی دائرے میں رہتے ہوئے آواز کو مناسب انداز میں اوپر لے جا سکتا ہے اور پھر واپس بنیادی درجے کی طرف آ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ماہر قاری مقام رس کے ذریعے اپنی صوتی صلاحیت اور تلاوتی فن کا اچھا اظہار کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں بھی ایک اصول یاد رکھیں، وسعت کا مطلب یہ نہیں کہ قاری بلا ضرورت آواز کو بہت زیادہ بلند کرتا جائے۔ اصل حسن یہ ہے کہ آواز مقام کی ساخت اور تلاوت کی ضرورت کے مطابق بلند ہو۔ مقام رس کی ایک اور اہم خصوصیت اس کی مرکزی حیثیت بھی ہے۔ بعض اساتذہ مقام رس کو تلاوت کا مرکزی مقام بنا کر اس کے اندر رہتے ہوئے مختلف مقامات استعمال کرتے ہیں۔ ایک ماہر قاری پوری تلاوت میں اسے بنیادی محور کے طور پر بھی استعمال کر سکتا ہے اور مناسب مقامات پر دوسرے مقامات کی طرف انتقال بھی کر سکتا ہے۔ اسی مرکزی حیثیت کی وجہ سے مقام رس کو مقامات کے اہم ترین مقامات میں شمار کیا جاتا ہے۔ اب ہم ایک اور اہم خصوصیت کی طرف آتے ہیں اور وہ ہے لچک۔ مقام رس میں دوسرے مقامات کی نسبت انتقال اور امتزاج کی خاص گنجائش پائی جاتی ہے۔ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ رس بہت سے مقامات کے ساتھ نسبتاً آسانی سے مربوط کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر مقام سے ہر وقت بغیر کسی اصول کے رس میں داخل ہوا جا سکتا ہے، بلکہ ماہر قاری درجات، جنس، غماز، صوتی طبقات اور جملے کی ساخت کو سامنے رکھتے ہوئے انتقال کرتا ہے، اور یہی چیز ایک ماہر اور غیر ماہر قاری کے درمیان فرق پیدا کرتی ہے۔ عزیز قرۂ کرام، ہم نے مقام رس کی معنی، ساخت اور بنیادی خصوصیات کو سمجھ لیا۔ اب ہم ایک اہم سوال کی طرف آتے ہیں، قرآن کریم کے کن آیات اور مضامین میں مقام رس زیادہ موضوع محسوس ہو سکتا ہے؟ علم مقامات کے اساتذہ کے ہاں مقام رس کو عمومی طور پر ایسے مضامین کے لیے موضوع سمجھا جاتا ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، عظمت اور جلال کا بیان ہو۔ اسی طرح قرآنی واقعات اور قصص، خصوصاً انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات میں بھی اس کا استعمال ملتا ہے۔ اسی طرح احکام، تنبیہ، زجر، شجاعت اور قوت کے مضامین میں بھی مقام رس کی پروقار کیفیت مناسب محسوس کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہاں ایک نہایت اہم بات یاد رکھیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر حمد والی آیت لازماً رس میں پڑھنی چاہیے یا ہر قسمہ لازماً رس میں ہی ہونا چاہیے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جب آیت کا مضمون اور مقام رس کا عمومی تاثر آپس میں مناسبت رکھتے ہو تو قاری اس مقام سے خوب فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اب ایک عملی تدریسی نکتہ سمجھتے ہیں۔ تلاوت میں بہت سے قراء مقام بیات سے آغاز کرنے کے بعد مقام رس کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ یہ انتقال خاص طور پر ترتیل کی تلاوتوں میں بہت معروف ہے اور متعدد قراء کی تلاوتوں میں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ اس لیے جب آپ کسی قاری کی تلاوت سنیں اور ابتدا بیات کی کیفیت میں محسوس ہو اور پھر اچانک آواز کا مزاج زیادہ باوقار اور مضبوط محسوس ہونے لگے تو ممکن ہے کہ قاری رس کی طرف منتقل ہوا ہو۔ لیکن یاد رکھیں، صرف آواز کا عمومی تاثر سن کر فوراً فیصلہ نہ کریں۔ ہم آگے چل کر عملی سماعت کے ذریعے یہ فرق زیادہ واضح طور پر سیکھیں گے۔ عزیز قرۂ کرام، اب تک ہم نے مقام رس کے بارے میں نظری گفتگو کی۔ اب میں آپ کو ترتیل کے انداز میں مقام رس کا ایک مختصر صوتی نمونہ پیش کروں گا۔ اس نمونے کا مقصد کسی آیت کی تفسیر یا مخصوص مقام کو حتمی طور پر مقرر کرنا نہیں، بلکہ صرف یہ سنانا ہے کہ ترتیل کے نسبتاً پرسکون انداز میں رس کی کیفیت کیسے محسوس ہو سکتی ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ اب اس نمونے کو ذہن میں رکھتے ہوئے رس کی بنیادی کیفیت کو محسوس کریں: وقار، استقامت، توازن اور فخامت۔ اب ہم ایک اور اہم بات کی طرف آتے ہیں کہ تلاوت صرف ایک رفتار سے نہیں کی جاتی، بلکہ ترتیل، حدر اور تدویر کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ایک ماہر قاری چاہے کسی بھی رفتار سے تلاوت کرے، وہ مقام کی نغماتی ترتیب کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ اس لیے مقام رست صرف آہستہ تلاوت تک محدود نہیں، یہ تدویر اور حدر میں بھی سننے کو ملتا ہے اور مل سکتا ہے۔ اب میں اپنی آواز میں پہلے تدویر کا مختصر نمونہ پیش کروں گا اور پھر حدر کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ ہے تدویر۔ اب مختصر طور پر حدر میں: بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ عزیز قرائے کرام، دونوں نمونوں میں رفتار مختلف ہوگی، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مقام کی بنیادی صوتی نسبت برقرار رہے۔ یہی چیز طالب علم کے لیے بہت اہم ہے کہ رفتار بدل سکتی ہے، لیکن مقام کی شناخت ختم نہیں ہونی چاہیے۔ عزیز قرائے کرام، تلاوت کے مختلف انداز میں مقام رست کی مثالیں سننے کے بعد اب ہم ایک اور معروف صوتی میدان کی طرف آتے ہیں اور وہ ہے اذان۔ مقام رست میں دی جانے والی اذان بھی اپنے باوقار اور پرہیبت تاثر کی وجہ سے بہت معروف ہے۔ خصوصاً مصری قراء اور مؤذنین کی روایت میں مختلف مقامات کے ساتھ رسم اذان کی متعدد مثالیں ملتی ہیں۔ یہاں بھی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اذان کا ایک ہی مقام مقرر نہیں، مختلف علاقوں اور مؤذنین کے ہاں مختلف مقامات استعمال ہوتے ہیں، لیکن رست کی پروقار کیفیت اذان کے لیے بھی بہت موزوں محسوس ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو اپنی آواز میں رس کے انداز میں اذان کا ایک مختصر نمونہ پیش کروں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شروعات اس طرح ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جو اس کا مشہور انداز ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اس کو تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ یہ تھا اذان کا نمونہ۔ اس نمونے میں آپ خاص طور پر مقام رس کی فخامت اور استقامت کو محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ اب ہم ان قراء کا مختصر ذکر کرتے ہیں جن کی تلاوتوں میں مقام رس کی نمایاں مثالیں ملتی ہیں، جیسے شیخ محمد صدیق المنشاوی، شیخ شہاد محمد انور، شیخ راغب مصطفیٰ قلوش، شیخ مصطفیٰ اسماعیل، شیخ عبد الباسط عبد الصمد رحمہم اللہ، اور ان کے علاوہ دیگر بہت سے قراء کی تلاوتوں میں مقام رس کی مثالیں ملتی ہیں۔ اسی طرح حرمین شریفین اور دیگر مقامات کے قراء کی تلاوتوں میں بھی رس نمایاں طور پر سننے کو ملتا ہے، جن میں شیخ علی الحذیفی، شیخ عبد الرحمن السدیس، شیخ سعود الشریم، شیخ عبداللہ عواد الجہنی اور شیخ بندر بلیلہ کے نام بطور مثال بیان کیے جاتے ہیں۔ لیکن میں یہاں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، ان قراء کو صرف مقام رس کے قراء سمجھنا درست نہیں۔ ان میں شیخ سدیس اور شیخ شریم، ان کی تقریباً تمام تلاوتیں مقام رس میں ہیں، اور ان دونوں کے علاوہ جن قراء کا تذکرہ ہوا ان کی تلاوتوں میں رس کے ساتھ ساتھ دوسرے مقامات کی بھی مثالیں ملتی ہیں۔ عزیز قراء کرام، آج کے درس کا سب سے اہم حصہ صرف مقام رس کا نام یا اس کے ابعاد یاد کرنا نہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ جب آپ کسی ماہر قاری کی تلاوت سنیں تو آپ کے کان آہستہ آہستہ مقام رس کی کیفیت کو پہچاننے لگیں۔ اس کے لیے ایک آسان طریقہ اختیار کریں۔ جب بھی کسی ایسی تلاوت کو سنیں جس میں آپ کو وقار، مضبوطی، استقامت محسوس ہو تو فوراً یہ نہ کہیں کہ یہ رست ہے، بلکہ پہلے غور کریں اس کا بنیادی درجہ کیا ہے، محسوس ہو رہا ہے، نغمات کی حرکت کس طرح ہو رہی ہے، فاصلے کیسے ہیں، قاری کہاں ٹہر رہا ہے، اور پھر اپنے استاد کی رہنمائی میں اس کی شناخت کی کوشش کریں۔ یعنی پہلے سنیں، پھر پہچانیں، پھر نقل کریں اور آخر میں خود ادا کریں۔ عزیز قراء کرام، اب ہم درس کے اختتام کی طرف آ گئے ہیں۔ آئیے آج کے تمام اہم باتوں کو مختصر طور پر دہرا لیتے ہیں۔ آج کے درس میں ہم نے سیکھا کہ مقام رس بنیادی اور مرکزی مقامات میں سے ایک ہے۔ رست فارسی لفظ ہے جس کے معنی سیدھا، درست اور مستقیم ہے۔ اسے بعض اہل فن نے ملک المقامات اور ابو المقامات جیسے القابات سے بھی یاد کیا ہے۔ مقام رس کے ابعاد 4 3 3 ہیں۔ مقام رس کا عمومی تاثر وقار، استقامت، سنجیدگی اور قوت ہے، اور یہ حمد و ثناء، عظمت، قصص، احکام اور بعض تنبیہ یا قوت والے مضامین کے لیے موضوع محسوس ہو سکتا ہے۔ بہت سے قراء تلاوت میں بیعت کے بعد رس کی طرف منتقل ہوتے ہیں، اور رس میں ترتیل، تدویر، حدر اور بعض دیگر تلاوتی و صوتی مواقع میں بھی سننے کو ملتا ہے۔ آذان میں بھی اس کی پروقار کیفیت کی وجہ سے اس کا استعمال معروف ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ مقام کو صرف نام سے نہیں بلکہ اس کی آواز، ساخت، ابعاد اور عملی استعمال سے ہی پہچانا جا سکتا ہے۔ یہ تھا آج کا درس۔
آج ہم نے 8 بنیادی مقامات میں سے پہلے مقام یعنی مقام رس کا تعارف حاصل کیا۔ اب انشاءاللہ اگلے درس میں ہم دوسرے بنیادی مقام کی طرف بڑھیں گے اور وہ ہے مقام عجم۔ ہم جانیں گے کہ مقام عجم کیا ہے، اس کے نغماتی اجزاء کیا ہیں، اس کا عمومی تاثر کیا ہے، مقام رس سے اس میں کیا فرق ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت میں اسے کس طرح پہچانا اور استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے آج کے درس کے بعد کوشش کریں کہ مقام رس کے نام، معنی، عمومی کیفیت اور بنیادی ابعاد کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو صحیح، خوبصورت، باخشوع اور مؤثر انداز میں پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔